آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کے بڑے ہاسپٹل میں صحت کارڈ بند، صحت کارڈ کمپنی نے ہاسپٹل میں دفاتر بند کر دیے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے شیخ زاید ہاسپٹل کے سربراہ کو آگاہ کر دیا۔ شیخ زاید ہاسپٹل مریضوں کو مفت ادویات نہیں دے رہا۔ ہاسپٹل میں ادویات دستیاب نہ ہونے کے باوجود صحت کارڈ کمپنی سے رقم وصول کی گئی۔ انشورنس کمپنی کا موقف، مریضوں کو ادویات نجی فارمیسیز سے خریدنی پڑ رہی ہیں۔ شیخ زاید ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہسپتال میں ادویات کی قلت ہے۔ ہسپتال نے مختلف ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تفصیلات سجاد حسین سے جانتے ہیں۔ بتائیے سجاد، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل جی، لاہور میں قائم وفاقی حکومت کے بڑے اسپتال میں صحت کارڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ صحت کارڈ کمپنی نے شیخ زاید ہاسپٹل میں اپنے دفاتر کو وقتی طور پر جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے شیخ زاید اسپتال کے سربراہ کو خط لکھ کر باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ انشورنس کمپنی کا موقف ہے کہ صحت کارڈ پر علاج کے مریضوں کو شیخ زاید اسپتال میں مفت ادویات نہیں دی جا رہی تھی۔ مریضوں کو ادویات نجی فارمیسی سے خریدنا پڑ رہی تھی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کا موقف ہے کہ مریضوں کو طبی آلات بھی جو ہے وہ نجی فارمیسی سے خریدنا پڑ رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صحت کارڈ کا مقصد ہی مریضوں کو مفت علاج ہے، لیکن شیخ زاید کے ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو رہا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے مطابق مریضوں کو جیب سے ادویات خریدنے کی وجہ سے صحت کارڈ سہولت کو جو ہے وہ اسپتال سے بند کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال میں ادویات دستیاب نہ ہونے کے باوجود صحت کارڈ کمپنی سے رقم جو ہے وہ وصول کی جا رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ زاید اسپتال نے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے بلز کلیم کیے ہیں، مگر دوائی جو ہے مریضوں نے باہر سے خریدی تھی۔ شیخ زاید انتظامیہ کا موقف ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے جو ہے اسپتال میں ادویات کی قلت ہے۔ ہسپتال نے مختلف ٹھیکیداروں کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ صحت سہولت کارڈ کے سی او جو ہیں ڈاکٹر علی رزاق، انہوں نے اپنے موقع میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ہسپتال کے ساتھ مزید ہم کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ صحت کارڈ پر مریضوں کا جیب سے خرچہ جو ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی آپ کا بہت شکریہ سجاد۔ تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا معاملہ، پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی مشتبہ گاڑی کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ مشتبہ گاڑی کلٹس ہے اور اس پر جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ پولیس مشتبہ گاڑی کے اصل مالک کی تلاش میں مصروف۔ تفصیلات مدثر حسین سے۔ مدثر، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے یہ قتل کا معاملہ ہے۔ اس قتل میں تفتیش کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ اس طرح کا یہ کہنا ہے کہ قتل میں استعمال ہونے والی مشتبہ گاڑی کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ مشتبہ گاڑی جو ہے وہ کلٹس ہے اور سفید رنگ کی گاڑی ہے اور اس پر جعلی نمبر پلیٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشتبہ گاڑی ایکسیڈنٹ پر جو ہے وہ لی گئی ہے۔ پولیس نے مشتبہ گاڑی کے اصل مالک کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جو مشکوک گاڑی تھی وہ جاوید بٹ کی ریکی کے لیے ملزمان نے جو ہے وہ استعمال کی تھی۔ گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے ملزمان تھے وہ صرف ریکی کر کے جو موٹر سائیکل سوار ملزمان تھے، 4 ملزمان جو شوٹر تھے، ان کو جو ہے وہ جاوید بٹ کی گاڑی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کہاں جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے پولیس سے کہنا ہے کہ گاڑی کا جو اصل مالک ہے اس کو جب تلاش کیا جائے گا تو اس کو جب گرفتار کیا جائے گا تو اس کیس میں مزید جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ تو اس حوالے سے پولیس نے تاحال جو ہے وہ شوٹر تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ جیو فینسنگ کا عمل ضرور پولیس نے جو ہے وہ کیس میں مکمل کیا ہے اور جیو فینسنگ میں نمبر بھی شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ مشکوک نمبر پر جو ہے پولیس جو شوٹرز ہیں ان تک اور جو گاڑی میں ریکی کرنے والے ہیں ملزمان ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پولیس سے کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں پر جو ہے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ 5 مختلف ٹیمیں جو ہیں کیس پر ابھی تک کام کر رہی ہیں۔ ایک آپریشن کی ٹیم ہے، ایک انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے، اس کے علاوہ 2 سی اے کی ٹیم ہے اور ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے۔ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ دیگر ٹیموں کو ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر جو شوٹر تھے، اس حوالے سے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتہائی پروفیشنل شوٹر تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ کوئی خاص کلو جو ہے وہ واردات کے دوران نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے پولیس کو شوٹر تک پہنچنے میں جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر جو وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ خراب پائے گئے ہیں اور پولیس نے جو ہے وہ تمام روٹس کو پہلے جہاں اس کے گھر سے لے کے اقبال ٹاؤن سے لے کے ایف سی کالج تک تمام روٹس کو جو کیمرے چیک کیے ہیں، اس میں صرف پرائیویٹ کیمروں کی جو فوٹیج پولیس کے پاس آئی ہے۔ دیگر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اس میں کوئی واضح فوٹیج جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں آئی۔ ابھی تک واضح فوٹیج ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ملزمان کو تک پہنچ سکیں اور جو اصل ملزمان ہیں، شوٹرز ہیں، ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے۔
جب تک شوٹر گرفتار نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ اصل ملزمان تک جو ہے پولیس نہیں پہنچ سکے کہ اگرچہ پولیس کی طرف سے جو مقدمہ درج کروایا گیا آپ کا ہے. شکریہ مدثر. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ PIC ڈین چلڈرن ہاسپٹل اور دیگر کی شرکت. حکومت پنجاب سرکاری چلڈرن ہاسپٹلز کی صلاحیت بڑھانے جا رہی ہے. منصوبے کی کارکردگی کو مسلسل مانیٹر کرنے کے لیے ایک آن لائن ڈیش بورڈ بھی بنایا جا رہا ہے. اجلاس ہوا ہے اور اجلاس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ڈین چلڈرن ہاسپٹل اور دیگر نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے. آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت کی زیر نگرانی یہ اجلاس ہوا ہے اور منصوبے کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. واسا کے غیر ملکی سرمایہ کاری اور قرض سے میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا پلان. بیرون ملک سے خطیر رقم مالی سال 2024-25 میں نہ ملنے کا امکان. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ٹنل بورنگ منصوبے التوا کا شکار. پنجاب حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں حکومتی خزانے سے 1 روپیہ نہ دیا. میگا پروجیکٹ کا مکمل انحصار غیر ملکی فنڈنگ پر. زین العابدین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے زین. واسا کی طرف سے شہر لاہور میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ٹنل بورنگ کا جو منصوبہ ہے یہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور قرض کے ذریعے شروع کرنے کا پلان بنایا گیا، لیکن ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بیرون ملک سے خطیر رقم مالی سال 2024-25 میں بھی ملنے کا امکان کم ہے. اس طرح یہ تینوں جو میگا پروجیکٹس ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اور ٹنل بورنگ کے یہ مزید التوا کا شکار ہوں گے. دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام منظور کیا گیا اس میں 1 روپیہ بھی ان منصوبوں کے لیے نہ رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ میگا پروجیکٹس مکمل طور پر غیر ملکی فنڈنگ پر منحصر ہیں. تو اگر غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہوگی تو یہ پروجیکٹ بھی نہیں شروع ہو سکیں گے. اس میں لارکس کالونی سے گلشن رابی تک ٹنل بورنگ منصوبے کا تخمینہ 14 ارب 16 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا گیا ہے اور جو پنجاب حکومت کے بجٹ کی دستاویزات ہیں اس میں اس منصوبے کے لیے صرف 2 کروڑ 95 لاکھ روپے مختص کیے گئے. اسی طرح ٹنل بورنگ پروجیکٹ کے لیے بجٹ کا انحصار غیر ملکی فنڈنگ پر ہے. BRB کنال پر واسا نے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کا پروجیکٹ بنایا جس کا تخمینہ 21 ارب 4 کروڑ روپے ہے. تاہم سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے غیر ملکی فنڈنگ سے آمدن کا تخمینہ رواں سال میں صرف 12 کروڑ پہ لگایا گیا ہے، جو کہ اس بات کی گمازی کر رہا ہے کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے بھی رواں مالی سال میں کثیر رقم مختص نہ ہونے کا اور جاری نہ ہونے کا امکان ہے. بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے PMU کے قیام کے لیے بھی مکمل فنڈز نہ مل سکے. پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے قیام کے لیے 1 کروڑ 8 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. تاہم رواں مالی سال کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کے لیے 3 کروڑ 6 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں. تاہم بجٹ دستاویزات یہ کہتی ہیں کہ تینوں میگا پروجیکٹس کے لیے جو کثیر فنڈز ہیں وہ مالی سال 2025-26 اگلے مالی سال میں مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. آپ کا بہت شکریہ زین. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ DGLDA طاہر فاروق کا ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی کا دورہ. چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے DGLDA کو بریفنگ دی. DGLDA کی پیدل چلنے والے شہریوں کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت. شہر کی اہم شاہراہوں پر روڈ سیفٹی پلان کے جاری اور مجوزہ منصوبہ بارے تبادلہ خیال. زین العابدین سے مزید جانتے ہیں. بتائیے زین. اسامہ، یہ لاہور کی اہم شاہراہوں پر روڈ سیفٹی پلان کے جاری اور مجوزہ منصوبوں کے بارے میں بریفنگ لینے کے لیے DGLDA طاہر فاروق نے ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کا دورہ کیا، جہاں چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین قریشی نے DGLDA کو بریفنگ دی. اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے زیبرا کراسنگ پر پیلیکن جو سگنلز ہیں وہ لگائے جائیں گے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر مال روڈ فیصل چوک پر یہ پیلیکن سگنلز لگائے جا رہے ہیں. اس موقع پر DGLDA کی طرف سے یہ احکامات جاری کیے گئے شہر میں پیدل چلنے والے شہریوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. ٹیپا یو ٹرنز، کپ سٹونز، اس کے علاوہ پٹ ہولز پر خصوصی توجہ دے، جبکہ شہر کے اہم پوائنٹس پر مرحلہ وار سگنلز کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کیے. اس کے ساتھ ساتھ DGLDA نے مختلف شاہراہوں پر جو روڈ سائنیج ہے اس کو بہتر بنانے کی ہدایت کی کہ سڑکوں پر جو ٹریفک چل رہی ہے ان کو روڈ سائنیج کے ذریعے جو یو ٹرنز اور مختلف جو علاقہ جات ہیں ان کے حوالے سے آگاہی مل سکے.
آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی سی بی کا 2 ٹوک اعلان کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی ہر صورت پاکستان میں ہوگی۔ کرکٹ ٹیم کپتان کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی اور کوچز کریں گے۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز ملتان اور پنڈی میں منعقد کی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی کام کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں 2 ٹوک کہا کہ چیمپئنز ٹرافی ہر صورت پاکستان میں ہی ہوگی۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان کے حوالے سے فیصلہ سلیکشن کمیٹی اور کوچز کریں گے۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز ملتان اور راولپنڈی میں ہوگی۔ بھارتی بورڈ کے سیکرٹری سے رابطہ رہتا ہے۔ جے شاہ کے ICC کا صدر بننے پر کوئی پریشانی نہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے مزید کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کی بیسمنٹ کا کام 30 ستمبر تک مکمل ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ کی تعمیر 31 دسمبر تک مکمل کر لیں گے۔ اسٹیڈیم کے قریب ہوٹل چیمپئنز ٹرافی کے بعد بنائیں گے۔ بلڈنگ اور ملحق کا پلاٹ خرید لیا۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے فی الحال سیٹس لگا دی جائیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد اسلام آباد میں دبئی جیسا نیا اسٹیڈیم بنایا جائے گا۔ چیئرمین PCB نے مزید کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس 8 اور 9 ستمبر کو کوالالمپور میں ہوگا، جس میں صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں کینال روڈ پر تیز رفتاری کے باعث کار نہر میں جا گری۔ گاڑی میں سوار 2 افراد زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ تفصیلات مدثر حسین سے جانتے ہیں۔ مدثر، بتائیے اس پر۔ جی بالکل، کینال روڈ پر تیز رفتاری کی وجہ سے جو ہے وہ کار نہر میں جا کر گری ہے۔ کار میں سوار 2 لڑکے جو تیز رفتار گاڑی چلا رہے تھے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے جو ہے کار فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور فٹ پاتھ میں ٹکرانے کے بعد جو کار تھی وہ نہر میں جا کے گری۔ گاڑی میں جو سوار دونوں جو افراد تھے وہ معمولی زخمی ہوئے، تاہم وہ بڑے حادثے سے، بڑی چوٹ سے محفوظ رہے۔ اس وجہ سے جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کرین کی مدد سے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں جو ہے وہ افراد کی غلطی کی وجہ سے یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔